یہ کرپٹو کرنسی کیا بلا ہے؟ 300 ارب امریکی ڈالر انہوں نے فگر کوٹ کی ہے اور ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر جو 2.5 کروڑ پاکستانی اکاؤنٹ والٹ ہولڈر ہیں اس کے کرپٹو 300 بلین پاکستان پہ ابھی پورا قرضہ 140 بلین ہے. اس سے زیادہ لوگوں نے کرپٹو بٹ کوائن میں انویسٹ کر دیا ہوا ہے. 6 ٹائمز پاکستان میں بھی لوگوں نے کیا اور فراڈ کیا کہ جی اسامہ غازی کوائن میں نے جی کر دیا, آپ انویسٹمنٹ کریں اس میں, لوگوں نے جی اتنے کا بک رہا ہے, اچھا یہ اس کا ہے, اور بندہ رفو چکر ہو گیا. 1600s میں یہ دنیا کا سب سے بڑا اسکیم جو سامنے آیا تھا کہ جو ہالینڈ میں جو ٹیولپس ہوتے ہیں, ایک ٹیولپ کی قیمت جو ہے وہ مکان کے برابر جا پہنچی. کچھ عرصہ پہلے آپ نے NFTs کا بڑا نام سنا ہوگا کہ جی یہ نان فنجیبل ٹوکنز جو ہیں یہ فیوچر ہوگا. اب تصویر جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں, لوگوں نے کروڑوں لگائے اور کروڑوں گوائے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جو لوگ اس میں ہیں وہ کما نہیں رہے ہیں, کما صرف وہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب گولڈ کی کوئی نہیں ہو تو وہ بندہ سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے جو بیلچے بیچتا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ جس بندے نے شور مچایا ہوا, میں نام تو نہیں لے سکتا, وہ صاحب امریکہ میں ہیں, پاکستان میں ایبسکونڈر ہیں. پاکستان گورنمنٹ کی بھی تو ایک پالیسی آئی ہے, لوگ کنفیوز ہیں. گورنمنٹ ایک تو پالیسی لا رہی ہے, خود کر رہی ہے, لیکن کہہ رہی ہے آپ نہیں کر سکتے. عام بندوں کے لیے ابھی کوئی پالیسی انہوں نے اناؤنس نہیں کی. انلیگل یہ کیوں تھا؟ انلیگل یہ اس لیے ہے کہ اس کا کوئی روکنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ وہ دیکھتے ہوں گے نا ایڈز بڑے دو دیہاتی سے ہیں, سلیم تمہیں میں بتاتا ہوں پیسے کیسے کماتے ہیں. وہ کہتا ہے کریم یہ دیکھو اوپر گیا, یہ نیچے گیا, یہ پیسے بن گئے. یہ جو اتنی ایزینس ہے نا, ایز آف ڈوئنگ بزنس, وہ یہ ہے کہ اٹ از ان وے. کرائم اسٹریٹ از ون وے. آپ داخل تو ہو سکتے ہیں, نکل نہیں سکتے آپ. یا جیل ہے یا دوسری طرف ڈیتھ ہے. پوری دنیا میں اس وقت کہاں ہے یہ بٹ کوائن, یہ مائننگ کا سارا کام؟ سب سے مزہ کا خیز بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کرپٹو میں چیزیں خریدے بیچیں گے. ناٹ ایٹ آل. اس میں ایک روشن چیز آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری کسی بندے نے ڈسکس نہیں کی, وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی. یہ ایک غبارہ ہے ہسٹری کو بھی دیکھتے ہوئے, جو کہیں نہ کہیں جا کر یہ کرپٹو بٹ کوائن یہ سب اس نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے. اس نے سونر اور لیٹر اس نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے. کتنے میں ہم بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ میں بک ریکمینڈ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو. ڈیمنڈ جون کی کتاب ہے پاور آف بروک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کرپٹو کرنسی بہت زیادہ سن رہے ہیں, گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہو چکی ہے, ہر کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہے. جس طرح کہتے ہیں انگریزی میں نیکسٹ بگ تھنگ, کہ آگے اب کرپٹو کرنسی آنے والی ہے. ایک دور تھا کوائنز ہوا کرتے تھے, اس سے پہلے اشرفیاں تھیں, پھر کرنسی نوٹ آ گئے, اور پھر کارڈز کا سسٹم چل گیا, آپ دیکھتے ہیں, اور ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ چل رہے ہیں. اب یہ کرپٹو کرنسی آ رہی ہے, کیا آپ کو بھی اس میں آنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کیا اور اس کا فیوچر کیا ہے, اس سب پر ہم بات کریں گے. جواد حفیظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جواد حفیظ صاحب سے طویل گفتگو ہماری ہوئی ہے اور میں بہت ان سے انسپائر ہوا ہوں. ان کی زندگی کے بڑے زبردست پہلو ہیں, لیکن ہم کرپٹو کرنسی پر ہی آج صرف بات کریں گے, ورنہ تو 35 سال سے یہ بزنس کنسلٹنٹ ہیں, انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ ہیں. آپ کو کاروبار کس طرح کرنا چاہیے, کون سا کرنا چاہیے, اور کیا کیا آپ کر سکتے ہیں, تو پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں ان کے شاگرد موجود ہیں. آپ گوگل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں جواد حفیظ صاحب کے حوالے سے. تو میری خوش بختی ہے, اور جو لوگ اس چیز کے بارے میں سب سے اچھی گفتگو کر سکتے ہیں, ہم نے جو ریسرچ کی ان میں ہمیں یہ نظر آئے, تو ان کو ہم نے تکلیف دی ہے. تو 70,000 شاگرد پاکستان اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ ان کے ہیں. پھر بڑی بڑی دنیا کی جو کمپنیز ہیں وہاں پر وہ سب لوگ موجود ہیں. تو آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ بالکل مس نہیں کرنا, کیونکہ آپ کو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جتنے سوالات ہیں وہ جو آپ کے ذہن میں ہیں ان سب کے جوابات انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. تو آغاز کرتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست جواد حفیظ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو. آپ کا شکریہ. اور انسان ویسے ہر کسی سے سیکھتا ہے, تو ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. جو ہماری اس گفتگو سے پہلے جو سٹنگ ہو گئی ہے وہ تو ایک زندگی کا حاصل جس طرح ہوتا ہے نا وہ ہے. تو ہم انشاءاللہ اس سٹنگ کو آگے جاری رکھیں گے. سب سے پہلے کرپٹو کرنسی پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کرپٹو کرنسی کیا بلا ہے؟ کرپٹو کرنسی بیسیکلی ایک سسٹم آپ سمجھیں کہ ایک کوڈ ہے. ایک ٹوٹل اس کے نمبر آف کوائنز فکس ہیں, ابھی بھی اسٹل پورے انہوں نے مائن ہو رہے ہیں, مائن نہیں ہوئے. اور بلاک چین ایک ٹیکنالوجی ہے جس پہ یہ کام کرتی ہے. اس کا بیسک کانسیپٹ کرپٹو کا یہ ہے کہ اس کی ٹرانزیکشنز جو ہیں, جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے, پیدا ہونے سے لے کے وہ جہاں جہاں جاتا ہے, فرض کریں میں نے مثال بچے کی اس لیے دی کہ کرنسی ایک بنی ہے, ایک مائن ہوئی ہے, آپ اسے سمجھ لیں کہ ہیرا بنتا ہے. بلاک چین کے اوپر اس کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے, اسے بیکورڈ ٹریس کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کوئی مسنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایک سے زیادہ کمپیوٹرز مائننگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی ملک میں ہے کوئی کسی ملک میں ہے, وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اور اس لیجر کی
ملٹیپل کاپیز اویلیبل ہیں. یعنی آپ یہ سمجھے کہ ایک ایسا لیجر ہے, ایک ایسا کھاتا ہے جو بئی کھاتا ہے, ایک ایسا رجسٹر ہے, ایک ایسا رجسٹر ہے, بالکل آپ نے صحیح لفظ بولا, ڈیجیٹل رجسٹر, کہ جس کی ملٹیپل جگہ کے اوپر انٹریز موجود ہیں. تو اس کو چینج کرنا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ بیسیکلی ایک چیز ہے. اچھا, اور اس میں وہ مائننگ ہوتی ہے, جس طرح ہم مائننگ کا عام لفظ بولتے ہیں, وہاں سے آپ بنا رہے ہیں کمپیوٹرز کے تھرو, یہ پھر کوائن ایک جنریٹ ہو جاتا ہے, ڈیجٹ جنریٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس کی مائننگ کے لیے بہت ہی مہنگے سپر کمپیوٹرز یوز ہوتے ہیں. ان کی ایک سیریز ایک کمپیوٹر نہیں, بہت سارے کمپیوٹرز نارملی لوگ لگاتے ہیں, اور اس میں جو مائنس پوائنٹ ہے, اس میں بجلی بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے, پاور بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے لیے, اور ٹیمپریچر بڑا کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. تو ایئر کنڈیشننگ ورنہ انہیں آگ لگ جائے گی ڈیوائسز کو, جتنی وہ ایفیشینٹلی محنت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے اس کا جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ بجلی کا خرچہ ہے اس میں. ٹھیک. بہت سے سوال ہیں, پاکستان پہ بعد میں آئیں گے. یہ تو جی مائننگ ہو گئی, کوئی بٹ کوائن ہے, کوئی ڈاج کوائن, فلاں ٹرمپ سے لے کر ہر کوئی بڑا آدمی اس میں آ رہا ہے, اپنے نام سے کر رہا ہے. پاکستان میں بھی لوگوں نے کیا اور فراڈ کیا ہے کہ جی اسامہ غازی کوائن میں نے جی کر دیا, آپ انویسٹمنٹ کریں اس میں, لوگوں نے جی اتنے کا بک رہا ہے, اچھا یہ اس کا ہے, اور بندہ رفو چکر ہو گیا. دیکھیں ٹرمپ کوائن تو خیر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کا رائز اینڈ فال دیکھا ہے. جو اس کے اندر بیسیکلی جو فلاسفی ہے بلاک چین کے اوپر, وہ آپ کو رائٹ دیتا ہے اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں ایک میں آج آپ کے آڈینس کو کہوں گا کہ ایک چیز کو سرچ کریں, ٹیولپ مینیا. ٹھیک. 1600s میں یہ دنیا کا سب سے بڑا اسکیم جو سامنے آیا تھا کہ جو ہالینڈ میں جو ٹیولپس ہوتے ہیں, ایک ٹیولپ کی قیمت جو ہے وہ مکان کے برابر جا پہنچی. سٹا ہوا نا سر. دیکھیں انسانی سائیکی کیا, ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے NFTs کا بڑا نام سنا ہوگا کہ جی یہ نان فنجیبل ٹوکنز جو ہیں یہ فیوچر ہوگا. اب تصویر جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں, لوگوں نے کروڑوں لگائے اور کروڑوں گوائے, کیونکہ اگر چیز کا بائر ہی نہیں ہے. دیکھیں کرپٹو کی ویلیو تب تک کیا ہے, بٹ کوائن, اس میں کرپٹو تو بیسیکلی ایک ساری ڈیجیٹل کرنسی کو کہتے ہیں, بہت سارے ہیں کوائنس بنے ہوئے. سب سے فیمس اس میں اسٹار پرفارمر کہہ لیں وہ بٹ کوائن ہے. ٹھیک. جو کہ $1,00,000 سے اوپر بھی چلا جاتا ہے, نیچے بھی آ جاتا ہے. پرائس فلکچویشن اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ $30,000-40,000 $1,000 تک اس میں فلکچویشن جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کی پرائس کے اندر. اب وہ کرتے کیا ہیں بیسیکلی کہ آپ کو یہ اہمیت ہے کہ اس نے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ مائنر بھی پاگل ہوئے ہیں, اس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے. انفارچونیٹلی آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا, پاکستان میں چیز تب آتی ہے جب فلم ختم ہونے والی ہو. اگر آپ CNG کا زمانہ یاد کریں, دیٹ واز دا فرسٹ ڈیسیژن جو CNG پاکستان کے اندر لانے کا, CNG پمپ کھولنے کا, اور گاڑیاں کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے امپورٹ جو انہوں نے پھینکنے تھے نا لوگوں نے باہر, جو CNG کے پمپ تھے انہیں آپ نے خریدا, سیکنڈ ہینڈ آپ نے اکوپمنٹ انسٹال کرایا, کٹیں آپ نے امپورٹ کی, اور آپ نے کیا کیا, آپ کا نیشنل ٹریئر جو گیس تھی, بجائے وہ گیس آپ انڈسٹری کو دیتے, زرعی مبادلہ کماتے, امپلائمنٹ جنریٹ کرتے, آپ نے اس کو سیلفش پرپز کے لیے یوز کر کے اس کو ختم کر دیا. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور ہم گیس باہر سے خرید رہے ہیں بہت مہنگی. اب آپ کو قطر سے وہ گیس دیتے ہیں. اب یہ وہی, سوری ٹو سے, کچھ لوگ کرپٹو کے اس کو بہت برا بلا نیچے کہیں گے, جو ایکچولی اس سے obsessed ہیں, جو جن کا کام ابھی چل رہا ہے, جو کما رہے ہیں. ہم تو جنرل پبلک کے لیے بات کریں, کیونکہ میرے گرد تو شاید کوئی 1000 میں ایک آدمی ہوگا جس کو اس کی سمجھ ہوگی. سمجھ تو بالکل بھی نہیں جو اس میں ہوگا, جو کام کر رہا ہوگا. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جو لوگ اس میں ہیں وہ کما نہیں رہے ہیں, کما صرف وہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب گولڈ کی کوئی نہیں ہو تو وہ بندہ سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے جو بیلچے بیچتا ہے. تو اس میں کرپٹو میں کوئی نہیں کما رہا. جو کرپٹو کی گیمیں کر رہے ہیں, جو سگنلز بیچ رہے ہیں, اس میں جو سب سے زیادہ جس بندے نے شور مچایا ہوا, میں نام تو نہیں لے سکتا, لینا بھی نہیں چاہیے, وہ صاحب امریکہ میں ہیں, پاکستان میں ایبسکانڈر ہیں, اور آپ ٹریس کریں تو ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہے. بس اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا. اب ان کو تو یہ اچھا لگنا ہے نا سر, ان کو کروڑوں روپیہ سگنل بیچنے کا مل رہا ہے. ایک بندے نے آپ صرف ان کو بتاتے ہیں لوگوں کو یہ خریدو بیچو, اور آپ کروڑوں روپے کا کمیشن لے رہے ہیں ان سے. پوری دنیا سے سگنلز بیچنے کے لیے آپ نے گروپ فارم کیا ہوا ہے, اور منتھلی سبسکرپشن ہے. تو آپ تو کہیں گے اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بالکل. میں بھی کل پرسوں ایک ویڈیو کسی دوست نے بھیجی ہوئی تھی, بڑے آرام سے وہ لیٹے کہہ رہے تھے کہ صبح ہر بندہ آپ میں سے $50 یا $100 کی کرپٹو ضرور لیتا جائے, بٹ کوائن لیتا جائے, فیوچر میں وہ بہت امیر ہو جائے گا. اور میں نے کہا بھائی خدا کے بندے, $27,000, $500, $28,000
9 लाख रुपया महीने का बन जाता है, 7.5 लाख रुपया महीने का बन जाता है। पाकिस्तान में कितने लोग हैं कि जो इतना सरप्लस कैश है उनके पास कि आप उन्हें मशवरा दे रहे हो कि रोज़ सुबह उठ के आप $100 के जो है वो बिटकॉइन ले लो। अब उनका तो मशवरा देना बनता है ना सर, उनका तो इससे काम जिसका बेलचा बिक रहा है। देखिए ना, अब जो जितने भी अभी आपके ज़हन में होगा इतनी हाइप क्यों क्रिएट की है। अब जो सेकंड हैंड मशीनें बेचेंगे, जो कंप्यूटर ऑब्सलीट हो रहे हैं, चल चल के वो बर्न आउट होने के करीब आए हुए हैं, अब उसकी माइनिंग के लिए वो अगर यहाँ पर हम एडवर्टाइज़ करेंगे जी, तो वो सारा इक्विपमेंट जो लोग बेचेंगे पाकिस्तान को वो आउटडेटेड, वही CNG किटें होंगी, वो उसकी अब लाइफ रह गई है 6 महीने। जैसे ये माइक है आपका, मैं मिसाल देता हूँ, आपका कैमरा है, चल चल के इसके खत्म हो गए, हुए हैं, लेंस खराब हो गया। हम इसको अफ्रीका के किसी मुल्क में किसी को टका दें, हमारा तो मरा हुआ भी मरी हुई, हमारा तो पैसा निकला है ना, मरी हुई चीज़ में से भी पैसा निकला है ना। ये है, दिस इज व्हाट इज द जिसे मैं कहूँगा मास्टर प्लान, जो पीछे इसके सोच है, जो पीछे सोच है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की अभी तो एक पॉलिसी आई है और वो कह रहे हैं कि जी इस पर हम अब ये करेंगे कि एक अकाउंट बना देंगे, एक वॉलेट बन जाएगा, हम उसको बेचेंगे नहीं, बस ये बनते रहेंगे। और 2000 मेगावाट जी हमारे पास सरप्लस पड़ी हुई है। वो भी मुझे समझ नहीं है वैसे सरप्लस किस तरह से है, क्योंकि वो भी मैं आपको समझा देता हूँ सरप्लस किस तरह से है, वो बल्कि वो पूरी कौम को समझना बड़ा ज़रूरी है जी। तो वो इस पर हम लगा देंगे। अब वो इतनी महंगी है जो बिजली ऑलरेडी है, या तो उसको सब्सिडाइज करें, फिर वो नुकसान है। नहीं, पहले तो हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास सरप्लस कैसे पड़ी है। हमारे पास सरप्लस ऐसे पड़ी है कि उसामा भाई के पास एक बहुत बड़ा जनरेटर है जो इन्होंने ख़रीद लिया। गलती कर बैठे हैं कि कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, जब मेरे डैम में पानी नहीं होगा तो मैं इस जनरेटर से बिजली बना लूँगा। जो बिजली के IPPs के मुआहदे हुए थे वो ये हुआ था, किसी भी बिज़नेस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक गाड़ी की कॉस्ट, कैपिटल जनरेटर की कॉस्ट, और एक उसकी रनिंग कॉस्ट। पाकिस्तान में उस वक्त एक्यूट शॉर्टेज बिजली की थी, इस बात में कोई शक नहीं। जब ये इनके IPPs के साथ एग्रीमेंट हुए तो एग्रीमेंट ये था कि आप जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगाएंगे उस कैपेसिटी के ऊपर हम आपको 17% देंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर। यानी अगर आपने $1 लाख लगाए हैं तो $17,000 आपको प्रॉफिट गवर्नमेंट इंश्योर कराएगी। पेट्रोल हम खुद देंगे, उसमें जो कोई कटिंग कुटिंग को करने में, और जितने दिन हमें ज़रूरत होगी हम चलाएंगे। ठीक, यानी उस वक्त जो आइडिया था बिहाइंड के, आपके जब डैम्स में पानी कम होता है सर्दियों में, तो जितनी आपको ज़रूरत होगी वो लगा दें, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस बंदे का उसको 17% रेट ऑफ रिटर्न एश्योर्ड है, तो विन विन सिचुएशन थी। अब हुआ ये कि एक तो डॉलर, ये तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुआहदे कुछ तोड़े भी हैं कुछ बदले भी हैं, कि डॉलर ने जो स्पीड पकड़ी है, प्रवास पकड़ी है। मुझे याद है कि 90s के अंदर ये 30 रुपये में होता था डॉलर जब मैं मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करता था, तो अब ये 250 पे पहुँच गया है। तो वो तो बिल्कुल ही मामला गलत हो जाना था, तो वो उन्होंने किसी तरह कर करा के उसको सेंटों की जगह कुछ रुपयों में, कुछ फार्मूले को तो चेंज कर लिया है। अब आपके पास ये समझिए कि एक जनरेटर पड़ा हुआ है जो पेट्रोल भी डाल सकते हैं, डीजल भी, मल्टी फ्यूल के साथ, कोयले से भी चल जाता है, लेकिन उसका फ्यूल आपने प्रोवाइड करना है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी ये फिस्कल स्पेस नहीं है, सरप्लस कैश नहीं है कि उसको फ्यूल कर सके। यानी सिर्फ उसकी आइडल कैपेसिटी का पैसा देने के लिए आपके बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं जी। अभी आपने पेट्रोल नहीं डाल रहे, ठीक, अगर आप उसमें पेट्रोल भी डालेंगे तो वो पैसा भी डलेगा। अच्छा, लेकिन आपने पेमेंट कर अब आ जाए क्रिप्टो पे। क्रिप्टो वाले इनसे 6 सेंट पे पैसा मांग रहे हैं। 6 सेंट पे आप कैलकुलेट कर लें, अगर आप बिजली को खुद कैलकुलेट कर लें तो 12, 13, 15 रुपए का यूनिट बिजली का मांग रहे हैं, और आपको और मुझे 60 रुपए का, 50 रुपए का यूनिट मिल रहा है। तो वो नंबर 1 आपने उसके लिए फ्यूल मंगाना है, नंबर 2 आपने 45 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की सब्सिडी भी देनी है। तो वो फिर कहाँ से आप पूरी करेंगे, क्योंकि पेट्रोल तो हमारा लोकल नहीं है। सऊदीया ये काम करे तो इट मेक सेंस कि चलो जी उनका अपना पेट्रोल है, अगर नुकसान कर भी रहे हैं, रिस्क ले भी रहे हैं, तो अपनी फ्यूल पे ले रहे हैं। हम तो 60% से ज़्यादा तो अपनी नीड्स के लिए इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, पेट्रोल, गैस या कोयला। ठीक, अच्छा, अब ये जो आप बात कर रहे हैं ये नहीं हो सकता है लोगों को पता ना हो, लेकिन वो जो आपने कहा कि बाहर से चीज़ें डंप करनी है,
ہوتا یہ جب حکومت ہوتی ہے تو وہ ظاہری فائدہ دیکھ رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس وقت مشرف صاحب کا دور تھا تو یہ تھا وہ سستا آپ کو جناب کنزمپشن کے لیے پیٹرول کی جگہ CNG مل رہی ہے. لوگوں نے کروڑوں کی گاڑیوں میں وہ پتہ لگا V8 میں بھی پیچھے انہوں نے وہ سلنڈر رکھ لیے ہوئے تھے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کو یا اشرافیہ یا جو اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے, ماسٹر پلان ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے, ان سے تعلق بنانے کے لیے صرف یہ کام کیا جا رہا ہے کہ جی لے آؤ IPPs کی طرح کہ جی آ جائے گا, بعد میں بھگتیں گے آپ اور ہم. دیکھیں سر, اس میں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اسے ایز اے ڈپلومیسی یوز اگر کر رہے ہیں ہم, دیکھیں ہر علاقے کے ایک چودھری صاحب ہوتے ہیں اور دنیا کے چودھری صاحب امریکہ ہیں, یہ سب دنیا کو پتہ ہے. اب اگر تو آپ ڈپلومیسی کے لیے رولز ریلیکس کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ باہر سے آئے گی, اگر تو آئے گی, قرضہ نہیں, اگین میں یہ خدا کا واسطہ کہ قرضہ اور پہلے ڈوبے پڑے ہیں قرضے میں, پہلے نہیں واپس کیے جا رہے ہیں, ہر سال کہتے ہیں جی آگے دے دیں گے, آگے دے دیں گے. اگر تو پیسہ باہر سے آتا ہے, FDI گورنمنٹ ہماری اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ FDI کوئی بھی ملک جو ہے وہ کر دے اور وہ یہاں یہ صرف اسپیس دے دیں, انہیں کرپٹو کے لیے انجینئر دے دیں, ینگ بندے دے دیں, وہ ہمارے پاس سرپلس ہے. لیکن انفراسٹرکچر دے شوڈ بی ویری, دیکھیں جب آپ کے جو ڈیل نیگوشیٹر ہیں وہ کتنے اسمارٹ ہیں, یہ ساری بات اس پہ ہوتی ہے. اگر یہ اسمارٹلی اس چیز کو یہ کریں کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ہم نہ تو پیٹرول افورڈ کرتے ہیں, آپ 2000 کی جگہ اب آپ 4000 میگا واٹ لیں, لیکن اس کا پیٹرول پھر آپ افورڈ کریں, بجلی بھی آپ ہی بنائیں, کرپٹو بھی آپ مائن کریں, ہم پارٹنرشپ میں آپ سے, جیسے باہر دنیا میں ہوتا ہے ایک بوٹ, ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے بلڈ آپریٹ ٹرانسفر. جی کہ میں نے آپ کو اسٹوڈیو بنا دیا, اب میں نے کہا جی یہ آپ 5 سال تک میں اسے استعمال کروں گا آپ کی جگہ پہ, بلڈ آپریٹ, میں اس سے نفع اٹھاؤں نقصان ہو, 5 سال بعد یہ آپ کا میں ٹرانسفر کر دوں گا. اگر تو ان ٹرمز پہ پیسہ لے آئیں پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ہمیں نقصان نہیں ہے. جو باہر سے پیسہ لا رہا ہے اس نے بلڈ کرنا ہے, اس نے مائننگ کرنی ہے, اسے سب کچھ کرنا ہے, خرچہ اس نے لگانا ہے, اور اتنے % گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کی انٹائٹلمنٹ ہے. پھر تو یہ ایک میں سمجھوں گا کہ ایک سودا بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لی تو یہ ممکنات عمل ہمارے اس فائنینشیل اسٹرکچر کے اندر نہیں ہوگا. کیا کیوں ہے؟ بڑے چودھری صاحب کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ڈپلومیسی, اور یہ دنیا میں ہر جگہ, یہ میں کہوں کہ جی ہم اپنے ملک کو کرٹیسائز کریں, انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں ان کی مرضی کے قوانین جو ہیں ان کو, ابھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے گلف کنٹریز نے بلینز آف ڈالر, ہنڈریڈز اینڈ بلین, تھاؤزنڈز آف بلین ڈالر جو انویسٹ کر ہی رہے ہیں نا, وہ اسی طرح وہ اپنا بھی فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب کا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پروٹیکشن بھی آئے گی. پلین جو تحفے میں دیا ہے ٹرمپ صاحب کو, وہ ڈپلومیسی مووی ہے نا, کہ ان کے پاس جو پیسہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یار ایک دنیا کا سب سے فینسی پلان جس میں اتنے شاورز ہوئے ہیں اور اتنے یہ چیزیں ہیں کہ ہم ایک طاقتور آدمی کو, بڑے چودھری صاحب کو ہم خوش کر لیں. جو فراڈ ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ, اب بھی گورنمنٹ آف پاکستان تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ انلیگل ہے, کرپٹو کا, بٹ کوائن کا کوئی بھی کام پاکستان میں نہیں ہو سکتا, وہ انلیگل ہے. لوگ کنفیوز ہیں, گورنمنٹ ایک تو پالیسی لا رہی ہے, خود کر رہی ہے, لیکن کہہ رہی ہے آپ نہیں کر سکتے. پھر دوسرا, کئی لوگ, ایک دفعہ میرے ایک پروڈیوسر تھا, اس نے مجھے کال کی, سر وہ بڑا نقصان ہو, کیا ہوا؟ وہ میں نے بٹ کوائن میں پتہ نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ اتنا ہی ہوتا ہے, کسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے انویسٹ کیا تھا اس میں, وہ سارا ڈوب گیا جی. وہ 3 لاکھ کا تھا, وہ پتہ نہیں اتنے پہ آ گیا, اتنے سے اتنے چلا گیا. تو لوگوں نے اس طرح سے لیے ہوئے تھے, کوئی مائننگ کرنے کی طرف لگا ہوا تھا انلیگلی کہ بنا رہا ہے, کر رہا ہے, اور کچھ اس طرح لگے ہوئے تھے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا کلیئر آپ کو کر دوں. ایک تو جو یہ کرپٹو کونسل انہوں نے نئی بنائی ہے, اس کی ابھی ڈیٹیلز آنی ہیں باقی. اب جیسے میں بتا رہا ہوں, یہ آئیدر اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری اسمارٹ موو, اللہ نہ کرے, اور اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈم موو. اگر تو اس کو پیسہ آ رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جو ابھی تک جتنا انہوں نے شیئر کیا پبلک کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ کرپٹو مائننگ کریں گے, کون کرے گا, پیسہ کون لگائے گا, مشین کون لگائے گی, کوئی کلیئر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بڑے چودھری صاحب اس کا بھی کوئی انتظام کر دیں کہ وہ آپ کو کہیں گے, جیسے سعودی عربیہ کے لیے یہ آفرز تھیں جس کو انہوں نے, ہمارے لوگوں نے فالو نہیں کیا, کہ آپ فارمنگ یہاں پہ لے لیں, فارم لے لیں اور آپ فارمنگ کریں, چیزیں اگائیں, انہیں ایکسپورٹ کریں, تو آپ کے ملک کو ذرا مبادلہ ملے گا. میرے حساب سے تو بہت اچھی چیز ہے, انہیں کرنا چاہیے. ابھی چائنیز سے ہم نے وار جیتی ہے, بڑا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے, آپ چائنا کو مراد دیں کہ جی آئیں ہمارے انڈسٹریز کے ساتھ بیٹھیں, آپ انویسٹ کریں, آپ کو ہم ٹیکس میں بھی ریبیٹ دیتے ہیں, اس میں بھی دیتے ہیں, ہماری امپلائمنٹ ہوگی, ہماری ایکسپورٹ بوسٹ کرے گی. تو اگر تو آپ FDI لے آئیں تو پھر تو یہ موو بری نہیں ہے. اچھا, اس کے تحت جو انہوں نے ابھی تک اناؤنس کیا ہے کہ جو بٹ کوائن بنائیں گے, یہ لیٹ سے کہ یہ آپ فائنینس کر رہے ہیں, میں اور آپ ایک پرائیویٹلی ارینجمنٹ میں, گورنمنٹ تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو ایزی کر دیتا ہوں
کہ پیسہ آپ نے لگانا ہے, 80% آپ کا ہوگا, 20% میرا ہوگا, چلانا آپ نے, آپریٹ آپ نے کرنا ہے, میں نے پاکستان میں آپ کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہے, جگہ پرووائڈ کرنی ہے, لیکن خرچہ سارا آپ نے کرنا ہے, اور میں 20% کا انٹائٹل ہوں. تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ جی ہم اپنے ریزرو جو ہیں وہ ہم مائن کریں گے اور ہم بٹ کوائن میں ہی رکھیں گے, اسے ہم خرید و فروخت تجارت میں نہیں آئیں گے اس کی. جیسے گولڈ ریزرو ہوتے ہیں ملک کے, کرنسی ریزرو ہوتی ہے, تو وہ بٹ کوائن ریزرو ہوگا ہمارا, کرپٹو ریزروز ہوں گے. اگر اس طرح عام بندوں کے لیے ابھی کوئی پالیسی انہوں نے اناؤنس نہیں کی. اللیگل یہ کیوں تھا؟ اللیگل یہ اس لیے ہے کہ اس کا کوئی روکنے کا طریقہ نہیں ہے. اب جو زیادہ سمارٹ لوگ ہیں وہ بیلچا بیچنے والے, انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, یہ فوریکس میں, کرپٹو میں اور کموڈیٹیز میں انٹرنیشنلی. یہ آپ وہ دیکھتے ہوں گے نا ایڈز بڑے دو دیہاتی سے ہیں, سلیم تمہیں میں بتاتا ہوں پیسے کیسے کماتے ہیں, وہ کہتا ہے کریم یہ دیکھو اوپر گیا, یہ نیچے گیا, یہ پیسے بن گئے. وہ ہیں سر تھرڈ پارٹی ایپس, یعنی بیسیکلی وہ ایک کمپیوٹر کی آپ کو انہوں نے آگے اسکرین لگا دی ہے, اس کے پیچھے جو پرنسپل کمپنی ہے وہ ڈیلیڈ ٹائمنگ ہے اس کی, وہ پناما میں کہیں رجسٹرڈ ہے, کہیں کسی بورڈ کے اوپر مدر, یعنی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, فراڈ کمپنی ہے. اس نے ایگریمنٹ کسی بڑی کمپنی سے کیا ہوا ہے. اب وہ آگے آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے, وہ اس کو ہیلڈ کرتے ہیں, وہ سودے ڈلتے ہی نہیں ہیں, فیک سودے ڈال کے آپ کلیئر ہو جاتے ہیں. آپ کا جو لیوریج آپ کو دے رہے, آپ دیکھ رہے ہیں دکھا رہے ہیں, پیچھے کام پیچھے سے ہو رہا ہے, نہ ان کی کوئی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں کہیں. اب دیکھیں نا, آپ نے ڈالر بھیجے ایک بندے کو ہانگ کانگ میں, اور آپ نے, میں کہتا ہوں اپنے کریڈٹ کارڈ سے بھیجے, $100 آپ نے بھیج دیے, اور آپ نے وہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا پاسورڈ لے لیا اور کی لے لی. اب اس نے سم ہاؤ وہ ہیلڈ ہوا, اور پیچھے سے سودے کلک کر کے آپ کو آ گیا کہ جی آپ کی طرف ریبیٹ کھڑی ہو گئی اتنی. آپ کس عدالت میں جائیں گے, کس سے کمپلینٹ کریں گے؟ وہ تو ویسے ہی آپ کی باؤنڈری سے باہر ہیں جو آپریٹ. ابھی مجھے پتا چلا کہ گیمز بھی ایسی آئی ہوئی ہیں جس سے آپ جناب کھیلتے رہے ہیں اور جناب ڈالرز باندھ رہے ہیں اور جی آپ پیسے نکلوا رہے ہیں. جی, تو یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی نہ کبھی آپ ہاریں گے تو وہ پیسے نکل جائے, کہتے ہیں ہم ساتھ ساتھ نکلواتے رہتے ہیں. تو جی فراڈ کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ جیسے آپ تو اس دنیا کو مجھ سے زیادہ چمک دمک کی دنیا کو جانتے ہیں کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اب جو بہت سارے ادھر باہر جو ہیں انہوں نے وہ نا پلینز کا سیٹ لگا کے کھڑا کیا ہوا ہے کہ میں اور سما صاحب پرائیویٹ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے, وہ اسٹوڈیو $500 پر رینٹ پہ لے کے, تو ہم یہ لگ رہے ہیں ہم اپنے جیٹ میں جا رہے ہیں, دو بزنس مین بات کر رہے ہیں. اب جہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, وہاں نصر باز جو ہیں وہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا اپنا کام دکھانے کے لیے. تو ان لوگوں کو اس میں سر پیڈ لوگ بہت ہیں ان کے فرنٹ پہ, جو جن لوگوں کو انفلوئنسر, اب آپ دیکھیں نا یہ جو اے بی بھائی اور سی بی بھائی اور ڈی بی بھائی جو ہے یہ کہتے ہیں ہم ٹریڈنگ سگنل دیتے ہیں, آپ کو شکل دیکھ کے ان کی لگتا ہے کہ وہ سگنل دے سکتے ہیں. میں آپ سے ایک کامن سینس کا سوال پوچھتا ہوں, جو حرکتیں وہ کرتے ہیں, کوئی بیوی کا ڈریس پہن رہا ہے, کوئی بہن کی لپسٹک لگا رہا ہے بندہ, کورسز بھی بیچ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں گے, آپ وہ تو کہتے ہیں جی ہم سگنل بیچتے ہیں, پاکستان کا ہر جو وہ یوز کرتے ہوتے ہیں نا وہ شپاٹر لونڈا, وہ گنجی سواگ والے جو ورڈ, ہر شپاٹر لونڈا جو ہے وہ آپ کو سگنل بیچ رہا ہے. اگر یار وہ اتنا ہی پڑھا لکھا ہوتا تو وہ یہی حرکتیں کر رہا ہوتا. یہ اب پوری دنیا میں اس وقت کہاں ہے یہ بٹ کوائن یہ اور یہ مائننگ کا سارا کام؟ ہم تو ابھی اس میں آ رہے ہیں, لیکن زیادہ تر کنٹریز نے تو اس کو بین کیا ہوا ہے. کیا ان کو نہیں پتا ہے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ زیادہ تر کنٹریز نے اس کو بین کیا ہوا ہے, لیکن پھر اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب کوئی چیز بین ہوتی ہے تو اس کو ان بین کرانے کے بڑے مفادات ملتے ہیں اس بندے کو جو طاقتور بھی ہو, وہ اس کا اچھا حصہ لے کے اسے ان بین کراتا ہے. تو یہ کرپٹوز کئی ملکوں کی ریگولیشنز ہیں, یہ ابھی انٹرنیشنلی بھی گرے ایریا کے اندر کام ہے. کچھ ملکوں نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے, کچھ کمپنیز نے بھی. کیا آپ بٹ کوائن کے ذریعے خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں اب اس سے فنی بات یہ, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ ڈالر میں, روپے میں, پاؤنڈ میں جب کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں تو پہلی بات اس کے پیچھے گورنمنٹ کی جی ڈی پی جی این پی ہوتی ہے جس کی بیس پہ روپیہ چھپتا ہے اور اس ملک کا وعدہ ہوتا ہے. جی, بلکہ گولڈ بھی کہا تو یہ جاتا ہے کہ گولڈ آپ نے ایک مقدار میں رکھنا ہے. گولڈ بھی وہ پہلے ہوتا تھا, پھر وہ نکسن شاک کسے کہتے ہیں, پھر وہ نکسن صاحب نے اس کو ختم کر دیا. پہلے امریکن جو وہ تھی اکانومی وہ گولڈ بیس تھی, پھر اس کو صدر نکسن جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں کوئی رسپانسبلٹی, بس اب یہ پیپر ہی ہے, ہم پہ ٹرسٹ کرنا ہے تو کرو. اچھا اب آپ مجھے بتائیں گے, آپ چاہے گی پہلے آپ نے پیزا آرڈر کیا ہے یا کوئی چیز آرڈر کی ہے اور اس کی 20,000 سے 40,000 پہ پرائس چلے گی اور 40 سے 20 پہ آ گئی, تو ہاؤ ول یو میک پیمنٹ؟ مرچنڈائز جو بیچ رہا ہے وہ کیسے کرے گا؟ تو یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں. اگر کسی بندے نے پیمنٹ کرنی ہے, پیمنٹ پھر بھی وہ لوکل کرنسی میں ہی کرے گا, اسے کیش کر کے.
ٹھیک. وہ یہ جو سب سے مذاق خیز بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کرپٹو میں چیزیں خریدیں بیچیں گے. ناٹ ایٹ آل. وہ اگر آپ لیٹ سے آپ ٹیسلا نے ایک بار اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم کرپٹو لیں گے, تو وہ کرپٹو اس طرح لیں گے کہ وہ اسی وقت بٹن دبائیں گے کہ اتنے کے, پھر اگلے دن اس نے کر کے وہی بڑے چودھری صاحب نے اپنا کام دکھا کے اس کے بعد نہیں, تو انہوں نے بتایا نا کتنی فلکچویشن کتنی آئی ہے. انہوں نے وہ فلکچویشن کیلکولیٹ کی, تو وہ کسی نہ کسی نے کہا بھی کسی مقصد سے تھا, واپس بھی پھر انہوں نے اگلے دن انہیں احساس ہوا کہ بجلی بہت کھاتی ہے یہ, اور یہ دنیا کے لیے انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے, تو انہوں نے کینسل کر دیا. اب وہ جو پیمنٹ ہونی تھی نا کسی بڑی چیز کی, آپ نے کسی جہاز کی کرنی ہے یا کسی کی بڑی آئٹم کی, وہ اس وقت کا جو ریٹ ہے, ان کے پاس کمپیوٹر لگے ہوں گے, آپ جائیں گے وہ کہیں گے لیٹ سے جی 70,000 ریٹ ہے بٹ کوائن کا, آپ کی یہ اماؤنٹ بنتی ہے, ٹک 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 اور ٹک ٹک ٹک. لیکن اس میں ایک روشن چیز آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری کسی بندے نے ڈسکس نہیں کی, وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی. وہ یوان ڈیجیٹل کرنسی شروع ہو چکا ہے. ود ان 7 سیکنڈس آپ دنیا کے کسی کونے سے کسی کونے میں چائنیز جو ہیں وہ یوان ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل کرنسی بہت اچھی چیز ہے. اگر ڈیجیٹل روپیہ آپ اپنا نکال لیتے ہیں تو وہ اس کا کرپٹو کرنسی سیپریٹ تھنگ, اور ڈیجیٹل کرنسی ایک اور چیز ہے. ڈیجیٹل کرنسی کچھ اس قسم کے جس طرح ہم کارڈ یوز کرتے ہیں, یا آپ ایک نے کوڈ ڈالا اور وہ آپ کے ادھر ہی چلے گئے. ڈیجیٹل کرنسی وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ اپنی یہ موبائل پہ اوپر آپ بینک ٹرانسفر نہیں کرتے, جی تو ہم بیسیکلی نوٹ پڑے ہوئے ہیں نا, اگر وہ نوٹ ڈیجیٹل فارم میں, جیسے ہم اسٹاک ایکسچینج سے مثال دے دیتا ہوں, پہلے شیئرز فزیکل ہوتے تھے. ہم نے جب کام شروع کیا اور نوٹوں کی طرح فزیکل شیئر گنے جاتے تھے, 100 شیئر کی لاٹ ہوتی تھی, اتنے بڑے ڈھیر بن جاتے تھے, 10,000 شیئر, وہ ہر ایک کی ٹرانسفر ڈیٹ ویریفائی کرانی پڑی. پھر آ گیا CDC نے اس کو نمبروں میں کنورٹ کر دیا. اگر آپ کے ہر جو نوٹ کے اوپر نمبر ہے, اس کو گورنمنٹ آف پاکستان فرض کریں ڈیجیٹل کر دیتی ہے, جی اس ڈیٹ سے کرنسی ڈیجیٹل ہو گئی, بینکوں میں جمع کرا دیں. اب آپ جو ٹرانزیکشن کریں گے وہ نوٹ ہی ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اور وہ لیجر مینٹین ہو رہا ہے کہ یہ نمبر کے نوٹ جواد صاحب کو آ گئے, اسامہ نے دیے, اسامہ کو جواد نے دیے, جمیل نے سلیم کو دیے. تو دیٹ از ڈیجیٹل کرنسی. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مائننگ, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیز تھنگس. اچھا, اب کہا جا رہا ہے کہ 95, آپ نے مجھے بتایا 95% تو یہ کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن وغیرہ وغیرہ یہ ہو چکا ہے, جو بھی بٹ کوائن جو ہے وہ مائن ہو چکا ہے. اور جس پروسیس کے تھرو اس نے ہونا تھا, اس کو پھر کیپ لگ جائے گا, اس سے آگے یہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ابھی تو دیکھیں جو کمپیوٹرز یہ چل رہے ہیں, مجھے لگتا ہے بات قریب ہے نا, جب 95% آ گئے, یہی تو میں بات سمجھا رہا ہوں CNG کی طرح, مجھے تو بات قریب نظر آ رہا ہے. جب وہ فردر مائننگ کی گنجائش نہیں رہے گی, ابھی تو جو کمپیوٹر مائننگ کر رہا ہوتا ہے, بلاک چین بھی اسی کے ذریعے چل رہی ہے, رسیدیں بھی اسی کے ذریعے ہیں, اس کا سسٹم کو وہ سپورٹ کر رہا ہے. اب وہ بڑی ہیوی ہیں, انہیں الیکٹریسٹی سپر کمپیوٹرز ہیں. اب ان کو چلائے رکھنے کے لیے یہاں تو ٹرانزیکشن فیس لگانی پڑے گی, کیونکہ ایک آدمی ابھی تو آپ نے مفت کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے نا, کسی کی مشین کے اندر ہی آپ نے ایک بڑے مائنر سے پیسے دے کے وہ آپ کا حساب ہے. جب آپ کے حساب کتاب رکھنے کے لیے پورا ایک سیپریٹ اس کا سسٹم بنانا ہے, تو پھر آپ کو چارجز دینے پڑیں گے. پھر یہ آپ کی فریڈم ختم ہو جائے گی کہ جب آپ ٹرانزیکشن کریں گے تو ہر ٹرانزیکشن پہ وہی بینکنگ چارجز, وہ چارجز لاگو ہوں گے. جب چارجز لاگو ہوں گے, اگر وہ کم ہوا پیسہ جو کلیکشن ہو رہی ہے, تو لوگ اپنی بند کر دیں گے جو کمپیوٹرز ہیں. لیکن جب تک یہ کسی بھی وقت کولیپس بھی کر سکتا ہے. بالکل کولیپس کر سکتا ہے. $100 of billion اس میں لوگ کر چکے ہیں. سر میں نے تو ٹیولپ مینیا آپ کو اسی لیے کہا کہ آپ جا کر 1625 کا, آج ٹیولپ مینیا والے کدھر ہیں, آج کدھر گیا ہے وہ سارا سسٹم. 1625 کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, ایک آپ نے رف فگر کچھ اس طرح سے دی تھی کہ کچھ $300 billion. سر جی یہ میں نے نہیں, یہ جو ابھی انہوں نے کرپٹو کونسل بنائی ہے, اس کے جو ہیڈ ہیں, جن کو منسٹر کا اسٹیٹس بھی ملا ہے, 300 ارب امریکی ڈالر انہوں نے فگر کوٹ کی ہے. اور ڈفرینٹ فورمز کے اوپر جو 2.5 کروڑ پاکستانی اکاؤنٹ والیٹ ہولڈر ہیں اس کے کرپٹو کے. 300 بلین, پاکستان پہ ابھی پورا قرضہ 140 بلین ہے, یعنی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ. آپ کی اسٹاک مارکیٹ اس وقت $50 بلین ہے, اس سے زیادہ لوگوں نے کرپٹو بٹ کوائن میں انویسٹ کر دیا ہوا ہے. 6 times more than that. 2.5 کروڑ آدمی کو میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں, پتہ بھی نہیں ہے کرپٹو کرنسی کیا ہے کیا نہیں ہے, ان کو تو بیسکس نہیں پتا ہوں گی. اور 2.5 کروڑ لوگ اس میں انوالو ہو گئے, اگر یہ فگر صحیح ہے تو. $300 بلین, یہ فگرز تو یہی لوگ کوٹ کر رہے ہیں جو غریب ملک آفیشیل ہے. سر ہم غریب ملک بھی ہیں, اینڈ ویری سوری ٹو سے ہم بلیک اکانومی بھی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کتنے ٹیکس پیئر ہیں, کتنے بزنسز. اگر آپ بڑی بڑے مارکیٹوں کی نام میں نہیں لیتا, دکانوں میں چلے جائیں تو اکثر کے تو بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, اور وہ کروڑوں کا دھندا کر رہے ہیں.
یہ سب وہ لوگ ہیں. جی جی. کیونکہ مجھے ایک نا کسی بندے نے کہا کہ جی آپ پی ایس ایکس کے بارے میں چونکہ پروگرامز دیتے ہیں, تو جب ہم پی ایس ایکس میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ہمیں اپنا آئی ڈی کارڈ دینا پڑتا ہے, ہمیں یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں, اور ہمیں 2-3 دن لگ جاتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے میں. تو ہم کرپٹو کا تو جو ہے نا وہ ہم اس میں بیٹھے بیٹھے کھول لیتے ہیں. تو میں نے ان کو بات بتائی کہ یار جس آدمی نے فراڈ کرنا نا آپ کے ساتھ, جس نے پیسے آپ کو واپس نہیں, اس پہ کوئی ریگولیٹر نہیں بیٹھا ہوا. جی. ہم یہاں دفتر میں کسی سے ڈیل کو کھول لیں, ہاں جی لائیں چوئی صاحب پیسے دینا, 10 لاکھ روپیہ پھڑاؤ نا سر انہیں دستی ایلو پھڑو میں چٹ دیتی ہے, اور وہ چلا جائے گا لے کے پیسے. اگر وہ ریگولیٹڈ ہے سیکٹر, اس نے رسید بنانی ہے, اس نے اس میں سے جی ایس ٹی لگانا ہے, اس میں ٹیکس لگانا ہے, اس نے ڈاکیومنٹ کو سیدھا کرنا ہے, کیونکہ اس پہ پوچھ پڑتال ہے, وہ ایک رجسٹرڈ ہے. تو یہ اٹ سیلف یہ چیز شو کرتی ہے, یہ جو اتنی ایزینس ہے نا, ایز آف ڈوئنگ بزنس, وہ یہ ہے کہ اٹ از ان وے. جیسے موویز میں وہ ڈائلاگ بولتے ہیں نا کہ جو آپ کا جو کرائم ہے, کرائم اسٹریٹ از ون وے. آپ داخل تو ہو سکتے ہیں, نکل نہیں سکتے آپ, یا جیل ہے یا دوسری طرف ڈیتھ ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ کیوں ہے ایسا؟ سٹے بازی کہہ لیں, گولڈ ہے, اس میں پلاٹ میں کرتے ہیں, اب تو خیر وہ بھی نیچے گر گیا کام. ان چیزوں میں کوئی چیز پکڑ کے رکھ لو, اچھا گندم پکڑ لو, نہیں تو کچھ مل رہا چاول رکھ لو, ذخیرہ اندوزی کر لو. یو اے ای میں آپ نے جا کے رہنا تو نہیں ہے, جو ہمارے لوگ ہیں حکومت تو یہاں کرتے ہیں, وہاں جا کے $12.5 ارب وہاں پر انویسٹ کر دیے ہیں صرف یو اے ای کے اندر. پتہ نہیں کس کس ملک میں کتنا یہ بلینز آف ڈالرز کر رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں انوائرمنٹ نہیں ہے, انیبلنگ نہیں ہے, یہاں ہماری سوچ نہیں ہے, ہم کام نہیں کرنا چاہتے, کام کرنے کے لیے ہے نہیں, بزنس کا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اربوں ڈالر ہم ان چیزوں میں لگا رہے ہیں, یعنی $300 ارب. 300 ارب ڈالر سر. اگر یہ ہمارے ملک میں تو ہماری اکانومی اب $50 ارب آپ بتا رہے ہیں ٹوٹل ہمارا اسٹاک ایکسچینج کا ہے, تو اس میں کتنی پاکستان کی ساری بڑی کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج میں ہیں. کوئی بڑی کمپنی ایسی نہیں ہے, کار کمپنی سے لے کے بینکنگ سے لے کر فرٹیلائزر, گیس, آئل, جو آپ کمپنی کا نام لے لیں, بڑی کمپنی کوئی ٹیکسٹائل ہوگی, جتنی کمپنی ہے وہاں پر, فوڈ کی کمپنی ہے, ہر چیز کی کمپنی ہے, پانی بنا رہی ہے, کوئی چیز بنا رہی ہے, وہ سب وہاں ہیں. وہ $50 ارب پہ ہیں, اور یہاں $300 ارب پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی فگرز دیے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ یہ المیہ کیوں ہے سر؟ بیسیکلی 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ڈاکیومنٹ کرنا ہی نہیں چاہتے پیسے کو, لوگ چاہتے کیش پہ ہی کام چلتا رہے, ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے کسی قسم کی. دوسرا ہمارے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, میری چھوڑ دیں شبر زدی صاحب کے, آپ انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ بھی ٹیکس لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. مجھے ایک بتائیں, پوری دنیا میں مجھے نان فائلر کیٹیگری کہیں آپ دکھا دیں. یہ کیٹیگری کہیں کسی ملک میں ہوتی ہی نہیں ہے, نان فائلر کیٹیگری. نان فائلر کوئی نہیں ہوتا. یعنی نان فائلر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ٹیکس نہیں دینا, اور میں نے پرچیز پہ زیادہ پیسے دے کے یہ چیز بھی لینی ہے, جو کہ آپ اس بجٹ میں کہتے ہیں ختم کر دیں. ایک تو لوگ ڈاکیومنٹیشن میں بلیو نہیں کرتے, ایزی پیسے کی طرف جاتے ہیں. اوپر سے ہمارا جو کلچر بن گیا ہوا ہے, ہم بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں. پاکستانی تھوڑی سی نا, سوری ٹو سے, عیاش قوم بن گئی ہوئی ہے کہ مجھے بس منتھلی مل جائے کہیں سے, اور میرا بس ہر مہینے بغیر کام کیے گزارا چلتا جائے. انڈسٹری کی طرف ہم نے فوکس نہیں کیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پچھلے 25 سال آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے جو غلطیاں 2 کی ہیں, صرف 2 پوائنٹس, بڑے نہیں ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ کیا کہ جو 500 کنال جگہ میں نے خریدی, اور 50,000 کنال کی میں نے فائلیں بیچنی شروع کر دیں. مجھے کسی نے پوچھا نہیں, یا جنہوں نے پوچھنا تھا وہ بھی میرے ساتھ ہیں. ساتھ. اور فائلوں کی اسٹاک ایکسچینج بن گئی, اور الٹیمیٹلی وہ جب نل ہو گئی, بالکل بیکار ہو گئی, انہیں خرید کے میں نے پھاڑ کے ختم کر دیا. پیسے کما لیے, ان کو واپس میں اس کا نمبر جو ہے وہ 10,000 پہ, 5,000 پہ, جتنا بھی کم ہو سکا وہ میں لے آئے. دوسرا آپ نے یہ کیا کہ چائنا سے انڈر انوائس کر کے آپ جتنے بندے آپ کو زیادہ امیر ملیں گے پاکستان میں, وہ 2 فیلڈ میں ملیں گے. ایک جو چائنا سے انڈر انوائسنگ کرتے ہیں, امپورٹ, آپ نے اس کو اس لیول پہ اس کی کاسٹ کو لے آئے کہ لوکل انڈسٹری جو ہے وہ وائبل ہی نہیں ہے. آپ نے سارے یہاں سے یوان بھیجے انلیگل طریقے سے, ہنڈیوں والے کے ذریعے سے, کرپٹو کے ذریعے سے, ان چینل سے, اور آپ نے آدھی قیمت شو کر کے. ان 2 چیزوں نے پاکستان کی انڈسٹری کو, اور یہ جو ڈالر کی پرواز گئی ہے, جو پرائز بڑھی ہے, اس کا ریزن کوئی کیوں نہیں سوچتا کہ یہ کیوں بڑھی ہے. اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اکثر چائنیز چیزیں بھی امپورٹ کر کے بھی وائبل نہیں ہیں, وہ اتنی مہنگی پڑ جاتی ہے. اب لوکل پروڈکشن کو اگر تھوڑی سی اسپیس دی جائے, اور ہماری گورنمنٹ یا جو بھی ڈیسیژن میکرز ہیں تھوڑا سا انسینٹیوز تھرو کریں کہ یہاں پہ پروڈکشن بیس بنے. پوری دنیا میں اکانومیز گڈز اور سروسز پہ کھڑی ہوتی ہیں, کسی ملک کی اکانومی سٹے پہ کھڑی نہیں ہے. امریکہ ہے, آپ کو ایپل کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن پتہ ہے, 2,000 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ ہے. پوری لنڈن اسٹاک ایکسچینج $800 بلین سے کم ہے. یعنی ایک کمپنی امریکہ کی جو ہے
अमेज़ॉन 2 ट्रिलियन से ज़्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मुल्क को या सर्विस या इंडस्ट्री चलाती है, ठीक। मुल्कों को कभी सट्टेबाजी नहीं चलाती। आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, जब हम बाहर जाके देखते हैं इन लोगों को, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है क्या? यूएई में $12.5 है रियल एस्टेट में सिर्फ और कंपनीज में, तो वो डॉक्यूमेंटेड है? सर देखें, जितने भी मुल्क हैं ना दुनिया के, अभी आपको पता है स्विट्ज़रलैंड में कहते हैं कि आज भी जो सेकंड बिगेस्ट अनक्लेम्ड अकाउंट है वो हर्षद मेहता का है, जो इंडिया का मर गया हुआ है बंदा। जितनी भी ये स्मार्ट इकोनॉमीज़ हैं ना, ये मुल्क हैं, ये पैसा लाने पर कोई लॉ नहीं लगाते। ये कहते हैं कि आपकी काउंटिंग वहाँ से शुरू होगी जिस दिन से आप हमारे मुल्क में ले आएंगे। आप कनाडा चले जाएं, आप $1 बिलियन लेके चले जाएं, हम कहेंगे वेलकम। जैसे ही तुम हमारे सिस्टम में बैंक में आगे हो, अब तुमने बेटा यहाँ से टैक्सेशन देनी है, अब टैक्सेशन चालू है। अच्छा, यूएई में चूँकि टैक्सेशन नहीं है, यूएई देखें कर क्या रहे हैं, स्मार्ट पीपल हैं, वो आपको डेजर्ट बेच रहे हैं। डेजर्ट, मुझे आप ये बताएं कि वहाँ पे वो डेजर्ट में आपको वहाँ रहने का इजाज़तनामा बेच रहे हैं। छोटे छोटे फ्लैट भी जो है वो मिलियन 7 करोड़ में एक किनाल का घर आ जाता है लाहौर में, तो 7 करोड़ में वहाँ पे दड़बा आता है। अब वो अगर जो करप्ट आदमी है, जिसको हर वक्त, अगर आपने फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता, या मैंने कोई इधर मिस्टर एक्स ने करप्शन की हुई है और उसने यहाँ पे घर में नोट रखे हुए हैं या सोना रखा हुआ है, वो तो हर वक्त परेशान है कि या तो कोई डकैती ना हो जाए या छापा ना पड़ जाए। अब उसने मिनटों में क्रिप्टो हुंडी हवाले के ज़रिए दुबई में भेजा, वहाँ पे जाके उसने प्रॉपर्टी ख़रीद ली, लीगलाइज हो गया पैसा वहाँ, और अब वो अपने आप को सेफ समझ रहा है। वही लोगों के ये हैं, ये किसी आपको सफ़ेद पोश के नहीं मिलेंगे जिनकी जिनके यहाँ नहीं मिलता अदर मीन्स हैं, जिनके अदर मीन्स हैं। उसमें ड्रग का पैसा भी हो सकता है, उसमें टैक्स एवेजन का पैसा भी हो सकता है, बिजली चोरी का पैसा भी हो सकता है। कोई इंडस्ट्री है, हम क्रिप्टो की अभी जो लगा रहे हैं मशीन, इसमें भी अब लोग आएंगे, अगर वो बिजली चोरी करने वाली हो, किसी ने तार डाल ली, यहाँ पर लोगों ने गैस की मेन पाइप्स को जीटी रोड पे पकड़ी गई इंडस्ट्रीज, उसको पंक्चर करके अपनी इंडस्ट्री को वो कई साल चलाते रहे। अच्छा, अगर हम कंक्लूड करें तो आपकी नज़र में माशाल्लाह आपका 35 साल का एक्सपीरियंस है, आपने माशाल्लाह इसको स्टडी भी किया, ये एक गुब्बारा है हिस्ट्री को भी देखते हुए, जो कहीं ना कहीं जाकर ये क्रिप्टो बिटकॉइन ये सब इसने फटना ही फटना है। सर आप इसे ट्यूलिप मैनिया से ज़रूर रिलेट कर लें, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, इसने सूनर और लेटर इसने फटना ही फटना है। और ये गुब्बारा तब फटेगा जब बड़े फारग हो जाएंगे, बड़े डिसाइड कर लेंगे नाउ वी वांट टू क्विट फ्रॉम इट। जब तक उनकी मशीनें बिक रही हैं, जब तक उनका वो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि वो तो बेलचे बेच रहे हैं ना, उन्हें तो कोई रिस्क ही नहीं है कि सोना कब ख़त्म होना है, वो तो मशीनें बेच रहे हैं, आपको बेलचे बेच रहे हैं, माइनिंग की मशीनें। और वो जब देखेंगे कि गेम ख़त्म है तो फिर एक लॉ पास करेंगे, जैसे निक्सन शॉक हुआ था कि डॉलर का कोई ताल्लुक नहीं है सोने से। वो कहेंगे जी अब ये क्रिप्टो से, चूँकि इन्वायरमेंट दुनिया, देखिए वो तो एक इशारा देने की दे रहा है कि दुनिया की इन्वायरमेंट ख़राब हो रही है, इतनी बिजली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तरफ आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जा रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं जी दुनिया रहने के लायक नहीं रही, इतना हमने इसमें पोल्यूशन कर दिया। वो जब तक मुझे फ़ायदा है ना, अपनी डेफिनेशन है ना, ठीक है सर, तब तक है जो डेफिनेशन मुझे सूट करेगी ताकतवर को, वो डेफिनेशन वो देगा। जवाद हफीज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी इनायत आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आगे ज़रूर बात करेंगे कि हमें बिज़नेस क्यों करना चाहिए और कौन सा करना चाहिए, कौन सा आदमी कैसा बिजनेस कर सकता है, क्या काम कर सकता है और कितने में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बड़ा अहम टॉपिक है, लोग घर ना बैठे काम की तरफ तवज्जो नहीं कैसे, और शायद आपने मुझे एक ऐसा बिजनेस भी बताया जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी ऐसी खास नहीं है। मैं बुक रिकमेंड कर देता हूँ आप लोगों को, डेमंड जोन की किताब है पावर ऑफ ब्रोक। वो ये कहता है कि पैसे के बगैर पैसा अब बिजनेस कैसे किया जाता है। वो कहते हैं बिजनेस करने के लिए पैसा इज़ द लास्ट थिंग यू नीड, और ही इज़ राइट। उसमें उसने केस स्टडीज़ दी हुई हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, डेमंड जॉन शार्क टैंक का, और ख़ुद उसने $6.6 बिलियन की फूबो उसकी ब्रांड का नाम है, 11 टी शर्टों से उसने ये ब्रांड खड़ा किया है। क्या बात, $6.6 बिलियन। नेक्स्ट टाइम अब हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जनाब, उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और इसके बारे में जो आपके जहनों में सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।